نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اسلامی آداب پر آج بات کریں گے، خوشی کے آداب۔ اسلام نے خوشی کے موقع پر بھی ہمیں آداب بتلائے ہیں اور غمی کے موقع پر بھی آداب بتلائے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، غم کا موقع آتا ہے تو غم سے نڈھال ہو کر کے اور غم میں ڈوب کر کے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس پہلو کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ خوشی کے موقع پر کون کون سے آداب ہیں، غمی کے موقع پر بھی کون کون سے آداب ہیں۔ خوشی کے تعلق سے جیسے عیدین کا موقع ہے، عید اور بقرعید کا موقع، یہ ہمارے لیے خوشی کے ایام ہیں، خوشی کے دن، عید کے دن۔ سب سے بڑی خوشی جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ عید کا موقع ہے اور بقرعید کا موقع ہے۔ تہوار ہے بھائی، عید ہے، بقرعید ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو اسلام نے آداب بتلائے ہیں کہ خوشی تو ہے لیکن کام کون کون سے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، وہ پورے آداب بتلائے ہیں کہ آپ کو گھر میں نہانا دھونا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، طاق کھجوروں کا استعمال کرنا ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، عید کا خطبہ سننا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، دوستوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، عید کی مبارکبادی دینا ہے۔ تو یہ آداب بتلائے گئے ہیں۔ بقرعید ہے تو بقرعید کے موقع پر خوشی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کی قربانی کریں۔ تو عید کے موقع پر بھی آداب بتلائے گئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، عید کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ خوشی ہے بھائی صاحب، چلو ذرا انجوائے کر لیتے ہیں، کچھ پروگرام عید کے نام سے عید ملن کا پروگرام کر لیتے ہیں، اور عید ملن کے نام پر پروگرام کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، قوالیاں چلا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو خلاف سنت ہے، عید کے آداب نہیں ہیں۔ عید کے جو آداب ہیں، جو مسنون طریقے ہیں، ہمیں اور آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ عید کی نماز تمہیں اس طرح پڑھنی ہے اور عید کے موقع پر تمہیں اللہ کو یاد کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تکبیرات کا اہتمام کر کے، نماز پڑھ کے تمہیں عید منانی ہے۔ یہ ہے عید کا طریقہ۔ اچھا، تجارت، کبھی کبھی انسان تجارت کرتا ہے، تجارت میں کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ملتی ہے۔ تو تجارت میں، بزنس میں جب کبھی آدمی کو کامیابی مل جاتی ہے، تجارت میں، بزنس میں سکسیس کر جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے بندہ۔ کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو خوشی کے موقع پر؟ اسی طریقے سے کسی کی نوکری لگ گئی اچانک، بہت دنوں سے لگا ہوا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اچانک نوکری لگ گئی، خوشی کی انتہا نہیں، خوش ہو گیا بندہ، ماں باپ بھی خوش۔ کیا کرنا ہوگا؟ بیمار آدمی ہے، شفا مل گئی، دعا کرنے کے بعد، علاج کرنے کے بعد شفا مل گئی، خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ کیا آداب ہیں اس کے؟ شادی کا موقع دیکھیں گے، شادی یہ بھی خوشی کا ایک بہت اہم موقع ہے بھائی۔ خوشی کے موقع پر سب مست اور مگن نظر آتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر آپ کو کرنا کیا ہے بھائی؟ خوشی کے موقع پر آپ کو نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، اور نکاح کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ نکاح کے بعد جو ہے آپ کو ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے۔
تو یہ نکاح کرنے کی آداب ہیں، یہ نکاح کرنے کے طریقے ہیں کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کرو، بیوی کا جو مہر ہے اس مہر کو ادا کر دیا کرو، مسنون نکاح تم کر لو، سادگی کے ساتھ نکاح کر لو، یہ نکاح کی آداب۔ اب نکاح کرنے کے بعد نکاح کے موقع پر دیکھیں گے کہ کچھ دولہے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نکاح سے پہلے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی شہروں میں دیہاتوں میں یہ پایا جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آداب نہیں ہے، یہ آداب نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر بھی ہمیں لحاظ کرنا ہوگا کیا شریعت ہے اور کیا شریعت نہیں ہے۔ اچھا، شادی کے موقع پر اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز آپ کو ادا کرنا، ایسا نہیں کہ بھائی صاحب شادی ہے، انجوائے ہے، چھوڑیے نا، ابھی دولہا بنا ہوا ہے، دلہن ابھی میک اپ کی ہے، نماز آج بھر چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہے۔ دولہا اگر اسٹیج میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے تو آپ انہیں نماز پڑھنا ہوگا اسی وقت۔ دلہن میک اپ میں ہے، لاکھوں روپے کا میک اپ کیا ہے، نماز کا وقت تو ہو گیا ہے، میک اپ کرنے کے باوجود اس کو باوضو ہو کر کے اسٹیج ہی پر جہاں ان کے لیے اہتمام ہو ان کو نماز پڑھنا ہوگا، نماز ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ خوشی میں مشغول ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں اور حد سے زیادہ ہم اور آپ گزر جائیں، حد سے تجاوز کر جائیں۔ کبھی کبھی فتح ملتی ہے آدمی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، فتح یابی حاصل ہوتی تھی اور جنگ میں جیت کر کے لوگ آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام اگر قبول کرنے لگیں، کیا کرنا ہے؟ جشن نہیں منانا ہے، جلوس نہیں نکالنا ہے، ناچنا گانا نہیں ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوں گے، اللہ کے حمد بیان کرنے ہوں گے، توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی جیت مسلمانوں کی ہوئی، مکہ میں رہ رہے تھے، پیدائش کی جگہ، آبائی وطن نکال دیا مسلمانوں کو، وہاں سے بھگا دیا، نہیں رہنے دیں گے یہاں پر، زمین تنگ ہو گئی، اللہ نے نصرت سے نوازا، فتح سے نوازا، کامیابی سے نوازا، خوشی سے نوازا۔ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، اللہ نے پہلے پیغام دے دیا کہ ایسے موقع پر تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، تسبیح اور تحلیل کا اہتمام کرنا ہے اور توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ ایسے موقع پر بھی تو خوشی کا موقع ہے تو اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ ایک اہم کام جو ہے وہ اہم کام یہ ہے کہ خوشی ملنے کے بعد، خوشی حاصل ہونے کے بعد جو آداب ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ سجدے شکر کریں گے۔ شکرانے کی 2 رکعت نماز معاشرے میں رائج ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن شکرانے کی نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس پیغام کو لکھ لیجئے اور دوسروں تک پہنچا دیجئے کہ کوئی بھی مسئلے میں اگر خوشی ملتی ہے اور مسرت ملتی ہے تو شکرانے کی 2 رکعت نماز نہیں ہے، شکرانے کے سجدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی ہم فتح حاصل کر لیے ہیں، جنگ جیت گئے ہیں، اور آپ کو بشارت دی جاتی تھی جب بھی کوئی موقع آتا تھا، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے تھے اور سجدے کی حالت میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، تسبیح، تحلیل وغیرہ، وہ پڑھتے۔ اللہ کی کوئی مخصوص دعا بھی نہیں ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ کی تعریف کے جو الفاظ اور کلمات ہے آپ اہتمام کریں، اور جتنا دیر تک آپ سجدے میں رہنا چاہیں آپ سجدے میں رہ کر کے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کریں۔ یہ سجدے شکر ہے۔ اچھا، سجدے شکر کرنے کے لیے یا سجدے تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے سجدے شکر کے لیے۔ طہارت پاکی جس حال میں ہے، جس وقت آپ کو خوشی ملی، ایسا نہیں ہے کہ نہائے بھی نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ وضو بھی نہیں کیے ہوئے ہیں، نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو خوشی کا پیغام ملتا ہے، سجدے میں گر جائیے۔ قبلہ بھی شرط نہیں ہے، اگر قبلہ کی طرف سجدہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو جدھر بھی آپ کا چہرہ ہے آپ ادھر بھی رک کر کے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور سجدے شکر کر کے آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں۔ یہ ہے خوشی کے آداب۔
اور یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ۔ تو خوشی میں بھی ہم کو اور آپ کو پاگل نہیں ہونا ہے، اور خوشی میں بھی ہمیں اور آپ کو حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، بلکہ خوشی میں بھی ہمیں اور آپ کو اسلام کے دائرے میں رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عملی جمع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔